اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایچ اے ظہری آفیشل۔ آج ہم سورہ بقرہ شریف کی آیہ کریمہ نمبر 129 کے صوفیانہ اسرار و رموز بیان کرنے کی مالک کی بارگاہ سے توفیق حاصل کریں گے۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ آیہ کریمہ کی جو ہے وہ شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ مالک کائنات کے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی خانہ کعبہ بنا کر، تو اس وقت کے الفاظ ہیں یہ۔ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے کہ اے ہمارے رب، بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے ہو کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں پختہ علم سکھائے تیری کتاب کا، اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ دعا جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب سارے کام آپ نے کر لیے اور کعبہ اور مکہ مکرمہ بنا لیا، اس کو بسا لیا، تو اخیر میں ان کا ذکر کیا جن کے طفیل مالک دعائیں قبول کرتا ہے، جن کے صدقے سے مالک کائنات نے جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا بیڑا جو ہے وہ پار کیا، جن کے معاملات جن کی وجہ سے جناب اسماعیل علیہ السلام کو قربانی سے بچایا گیا، تو جن کے دم سے یہ ساری بہار ہیں، جن کے طفیل خلیل اور کعبہ مقام منا دنیا میں جلوہ گر ہوئے، غرض کہ اے مولا ان لوگوں میں ایک ایسا جلیل القدر پیغمبر بھیج جن میں یہ 7 صفات ہوں جو آیہ کریمہ میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ 7 صفتیں جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلی ہے کہ انہی مکہ والوں میں سے ہو، وہ فیہم انہی میں سے ہو۔ دوسری یہ ہے کہ ابراہیمی ہو، منہم کی طرف اشارہ ہے، یعنی مکی مدنی بھی ہو اور ابراہیمی ہاشمی مطلبی بھی ہو۔ اور تیسری شان یہ ہے کہ اپنی شان رسالت میں اکیلا ہو، یعنی کہ خاتم النبیین ہو، امام المرسلین ہو، تو رسولہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ سب کو اور خصوصاً میری اولاد کو آیتیں سنائے اور بتائے اور پڑھنا سکھائے، یعنی انہیں حفظ بھی کرائے اور علم قرات بھی سکھائے، یا تلو کی طرف اشارہ ہے۔ اور پانچویں یہ ہے انہیں تیری کتاب کے مضامین سکھا کر عالم، فقیہ، مجتہد بنا دے، وَيُعَلِّمُهُمُ الکتابہ کی طرف اشارہ ہے یہ۔ اور چھٹی انہیں قرآنی اسرار سکھائے اور تیرا رازدار بنا دے، اور طریقت کے مدارج انہیں طے کرا دے، والحکمہ حکمت کی طرف اشارہ۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت، یہاں سے یہ رائیں بھی نکلتی ہیں، وہ اسی سے پتہ چلا کہ ان کو قرآن بھی سکھائے، تعلیم بھی دے، وَيُعَلِّمُهُمُ الکتابہ تعلیم بھی دے، والحکمہ اور حکمت بھی سکھا دے جس کو ہم طریقت کہتے ہیں، اور انہیں صاحب حال و قال کر دے یہ سکھا کر، یعنی کہ سکھائے بھی اور ان کو حکمت بھی سکھائے۔ ساتواں یہ ہے کہ ان کے دل اور روح پاک کر کے ان کو غیب کے اوپر مطلع کر دے، خبردار کر دے، غیوب کو جو ہے وہ انوار ان کو اوپر مطلع فرما دے ان کے اوپر، اور بے پڑھوں کو اپنے فیض سے غوث و قطب کے مقامات کے اوپر سرفراز فرما دے، اور ان کے دروازوں سے ولایت تقسیم ہوا کرے، یعنی کہ میرے مولا اس نبی کو اپنی ساری صفات کا مظہر بنا کر بھیج کہ اسے دیکھ کر تو یاد آ جایا کرے۔ انکا انتا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، خلاصہ دعا یہ ہے کہ لوگ حافظ سے قرآن مقدس پڑھتے ہیں اور قاری سے اس کے الفاظ سیکھتے ہیں، یعنی کہ قرات کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، یعنی کہ جو حافظ ہوتا ہے عرف میں ہم جس کو ہم آج کل کہتے ہیں جی حافظ صاحب سے قرآن پاک پڑھنے جا رہا ہے، یہ اس سے قرآن مقدس پڑھنا ہے، اور پھر جو قاری ہوگا جس کو تجوید و قرات کے اوپر عبور حاصل ہوگا تو وہ اس کو قرات سکھائے گا، کون سے الفاظ جو ہیں وہ کس جگہ سے ادا کرنے ہیں، الف کہاں سے ادا کرنا ہے، با کہاں سے ادا کرنا ہے، یعنی کہ سین کہاں سے ادا کرنا ہے، اس طرح الفاظ جو ہے وہ سارے بتائے گا۔ اور جو عالم ہوگا اس کے معنی معلوم، جس کو معنی معلوم ہوں گے جس عالم کو، اس سے وہ اس کے مطالب معنی اس کو سمجھے گا کہ اللہ زینہ کا معنی کیا ہے، کتاب کا معنی کیا ہے، واو کا معنی کیا ہے،
یہ الفاظ اس سے سیکھے گا، اور اس کے بعد جو پیر کامل ہوتا ہے وہ اس کی اسرار تک پہنچاتا ہے، یعنی کہ غرض صرف قرآن مقدس کے سیکھنے کے لیے چند داستانوں پر حاضری دینا پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ حافظ سے قرآن مقدس سیکھا، قاری سے اس کی تجوید سیکھی، عالم سے اس کے معنی مطالب اس کا زہر سیکھا، اور جو پیر کامل ہوتا ہے، شیخ کامل ہوتا ہے، اس سے اس کے اسرار و رموز سیکھے، جیسے کہ حروف مقطعات ہیں جو اولیاء عظام جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے ان کو عبور حاصل ہوتا ہے، ان کے معنی و مطالب، اور قرآن مقدس کے باطنی اسرار و رموز جو ہوتے ہیں وہ اولیاء عظام سکھاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایک قرآن مقدس سیکھنے کے لیے ہمیں کتنے جگہوں پہ جانا پڑتا ہے، کتنے آستانوں پہ جانا پڑتا ہے، کتنے دروازوں پہ جانا پڑتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے مولا، وہ نبی آخر الزمان تنہا یہ سارے فیوز عطا کرے، ایسا جامع نبی بنا کے بھیج کہ اس کی بارگاہ میں بیٹھنے والا کسی کے دروازے پر نہ جائے، بلکہ سارا جہان اس کے غلاموں کے پاس آئے، وہ اپنے غلاموں کو حافظ بھی بنا دے، قاری بھی بنا دے، عالم بھی بنا دے، مجتہد بھی بنا دے، صوفی بنا دے، فقیر بنا دے، بادشاہ بنا دے، قاضی بنا دے، سب کچھ اسی دروازے سے جو ہے وہ مل جائے، اسی دروازے سے سارا کچھ ملتا جائے۔ یہاں یعنی کہ یہ ہے کہ بعض صحابہ وہ بھی ہیں جو ہے شرح قصیدہ بردہ شریف میں کہ اپنا جو ہے جناب خرپوتی کی جو ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں آئے، جو آنے واحد میں آتے ہی قاضی، عالم، حافظ بنا کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نکلے، یعنی کہ وہاں سے آنے واحد میں ان کو سارا کچھ عطا کر دیا گیا۔ جیسے کہ اس کی مثال ہم نے پیچھے ایک دی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا حافظہ کمزور تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک جو تھی وہ جناب ابو ہریرہ کی چادر جو تھی وہ اس کو فرمایا کہ اس کو زمین پہ بچھاؤ۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کچھ اٹھا کے اس میں ڈالا، تو پھر اس کو سینے سے لگانے کو کہا، تو فرماتے ہیں مجھے سارا کچھ یاد آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے واحد میں ساری چیزیں اگر سرکار ایسے حافظہ عطا فرما سکتے ہیں تو ایسے علم بھی کافی عطا فرما سکتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کی حدیث ہے، ان کو میرے آقا علیہ السلام نے بھیجا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی بنا کر بھیجا۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں آئیں گی، انشاءاللہ پھر وقت کے لحاظ سے آگے بیان کریں گے۔ تو یہاں پہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک رحمت والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں۔ تو خیال رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی گزشتہ دعاؤں کا قرآن میں نقل فرمانا تعلیم اولاد کے لیے تھا، اور آپ نے لوگوں کی تعلیم کے لیے وہ دعائیں کی ہوں گی جو پیچھے دعائیں گزری ہیں آپ کی، اور اس دعا میں تعلیم کا استعمال نہیں، کیونکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لا چکنے کے بعد، یعنی کہ نبی